بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سچائی کی تائید کرنے والا اور حق و سچ کا پیکر و پرتو قرار دیا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب و جوا اور ہمہ جہتی منکرات سے اجتناب کیا، جن کے بارے میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے مقام و مرتبہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت حوالے کی، وہ ابو بکر صدیق جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر احسان کیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی چکائیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق جو صرف عشرہ مبشرہ میں ہی شامل نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے حوض کوثر پر بھی رفیق ہوگے، جیسے سفر ہجرت میں میرے ساتھ ساتھ تھے۔ وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو زائل کرنے کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق بات پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بعین ہی انہی صفات سے ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متصف کر کے فرمایا کہ مکہ والوں کی اذیت سے ہجرت نہ کریں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمر بن عمر کرشی التیمی تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ ابو قحافہ کے گھر میں عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق اور عتیق قرار پائے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ اور ہر گھڑی تائید و نصرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق اور گواہی آپ نے دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و سچ کی تائید کرنے کا لقب صدیق عنایت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ آپ مہاجرین میں سے وہ صحابی ہیں جن کے والدین نے اسلام قبول کیا اور جن کی 4 نسلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی بلکہ سبھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کا قبول اسلام، یہ وہ موقع ہے کہ جب اسلام کی صدائے حق کو قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف تھا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور مخالف ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے حق و صداقت اس حد تک ناقابل برداشت ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تجارتی سفر سے واپسی پر جو ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ آپ کے قریبی ساتھی اور دوست محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ یہ جواب ملتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی دلیل مانگے مشرف اسلام ہو گئے۔ ناظرین، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی جوان اور بڑی عمر کے آزاد فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ناظرین، اسی زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لا کر کفار کو دین متین کی دعوت دینے لگے تو کفار نے جواباً گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم ایسے فرد پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور فقط ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟
یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے سے متعلق تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کر سرانے کھڑی تھی کہ آپ دودھ نوش فرمائیں، مگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بارہا استفسار کیا تو والدہ نے ام جمیل کو طلب کیا۔ ام جمیل نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حوصلہ ملنے پر آپ جیسی اولو العزم شخصیت نے اپنے دکھ درد اور تکلیف کو بھلا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھرپور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کریں میری والدہ اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگی، جس کے نتیجے میں آپ کی والدہ محترمہ مشرف باسلام ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سورہ آل عمران، سورہ لیل، سورہ توبہ، سورہ زمر اور سورہ فتح میں ہوا ہے، جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھم جا، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام امتیازی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدیق سے محبت مومن کرے گا جبکہ نفرت منافق رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام محسنوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، جبکہ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ احادیث میں یہ بھی وارد ہے کہ آپ کی موجودگی میں کسی بھی شخص کے لیے روا نہیں کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو غیرت و حمیت اور شجاعت جیسی عالی اوصاف سے آپ کا دامن بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد جان و مال سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ دشمنان اسلام کے قید میں پھنسے مظلوم مسلمان مؤذن رسول بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ، عامر بن فہیرہ، ام عبیس وغیرہ مسلم غلاموں کو مشرکین کی قید سے نجات دلانے کے لیے فدیہ ادا کیا۔ آپ نے اپنے سارے گھرانے کو خدمت اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اپنی لخت جگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ سفر ہجرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل جمعی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی خاطر مسلمانوں سے صدقہ دینے کی التجا کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال پیش کیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط قوت و جسم کے مالک اور بہادر بھی اس اعلان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھ میں بے نیام تلوار لے کر یہ کہنے لگے کہ جس شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں،
تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فطری بصیرت اور اصابت رائے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگو سنو، جو لوگ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیات تلاوت فرما کر اپنی بات کو مزید مؤثر کر دیا۔ یہ خطبہ اور اس میں تلاوت کی گئی آیات سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اتنا حوصلہ ملا کہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمانے لگے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد بیمار ہوئے اور پیر کے روز 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں انتقال فرما گئے، اور امور خلافت چلانے کی خاطر جو رہنما اصول انہوں نے اختیار کر رکھے تھے، انہی کی روشنی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشاورت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلافت کے لیے اپنا جانشین مراد پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر گئے تھے۔